बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 जून बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। निगरान वज़ीर इत्तलाआत की जानिब से आमिर मीर, जो हामिद मीर के भाई हैं, उन्होंने सदर लाहौर हाई कोर्ट लाहौर बार एसोसिएशन पर इल्ज़ामात लगाए थे। लाहौर बार एसोसिएशन के हंगामी इजलास में वज़ीर इत्तलाआत को, निगरान वज़ीर इत्तलाआत को हटाने का, ओहदे से हटाने का मुतालबा सामने आ गया है और उन्होंने कहा है कि अगर ओहदे से ना हटाया गया तो फिर वकला इनके खिलाफ तहरीक शुरू करेंगे। मामला क्या है और कैसे ये खुद इन्होंने अपने आप को, निगरान हुकूमत ने अपने आप को किसके सामने जाके डाल दिया और इनका अब आगे मुस्तकबिल क्या है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे निगरान हुकूमत की जानिब से ग़ुलाम मुर्तज़ा विरक साहब पर जो इल्ज़ामात लगाए गए थे, हालात ने दोबारा इस निगरान हुकूमत और प्रोसिक्यूशन को मुर्तज़ा विरक के सामने डाल दिया है और अब मुर्तज़ा विरक साहब दोबारा उन्हीं केसेस का फैसला करेंगे जिस पर पहले इल्ज़ाम लगाया गया था परवेज़ इलाही का। साथ हम बात करेंगे परवेज़ इलाही के फ्रंट मैन के तौर पर गिरफ्तार किया गया है सेक्रेटरी पंजाब असम्बली को, जो सिटिंग सेक्रेटरी हैं पंजाब असम्बली के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और ऑडियो वीडियो लीक्स का जो मामला है लाहौर हाई कोर्ट का भी इसके ऊपर एक तगड़ा फैसला सामने आ गया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑडियो वीडियो लीक्स के हवाले से, और ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सामने आया है और बड़ा डिटेल फैसला है लाहौर हाई कोर्ट का। और लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा है कि ऑडियो वीडियोस का जब तक असल माखज़ है, जो शख्स इसको रिकॉर्ड करने वाला है या लीक करने वाला है, जब तक वो खुद बतौर गवाह नहीं होगा तो तब तक उस ऑडियो वीडियो की हैसियत नहीं होगी। आपको याद होगा डिफेंस में एक प्राइवेट स्कूल में बच्चियों का इशू बना था, लड़ाई हुई थी और एक बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था और फिर वो वीडियोस वायरल हुई थी और उस पर फिर उन लड़कियों को गिरफ्तार किया गया था। उसमें फिर एक दरख्वास्त आई थी लाहौर हाई कोर्ट में कि जो बच्चियों ने कहा था कि हमें जो भी सज़ा है हमें दी जाए, लेकिन जो हमारी वीडियोस वायरल हुई हैं उस बुनियाद पर हमें थ्रेट है तो वो वीडियोस को हटाया जाए। कहाँ से? पीटीए को कहा जाए और एफआईए को कहा जाए कि उन वीडियोस को इंटरनेट से हटाया जाए। ये मामला सामने आया था। लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में करार दिया, जस्टिस शाहिद जमील खान साहब ने उस पर ना सिर्फ उस स्पेसिफिक केस को बल्कि उसका दायरा कार बढ़ाते हुए ऑडियोज़ और वीडियोज़ की जो असल है उसके ऊपर, जो असल माखज़ है उसके ऊपर ना सिर्फ फैसला दिया बल्कि वफाकी हुकूमत से तफसीलात भी तलब की हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी भी ऑडियो या वीडियो को उसका उसका जो ज़रिया है कि वो कैसे रिकॉर्ड की गई है, उसकी जो उसका सोर्स, ज़रिया या मलकियत की अदम मौजूदगी में किसी भी तरह की तशरीह के लिए मुल्ज़िम के खिलाफ कार्रवाई के लिए सबूत के तौर पर नहीं लाया जा सकता। जब तक आप उस सोर्स को डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, जब तक आप उस मलकियत की उस ऑडियो वीडियो की मलकियत को नहीं लेके आएंगे, तब तक उसको आप किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते कि कौन ऑडियो रिकॉर्ड करने वाला है, किसके पास ओरिजिनल ये ऑडियो थी जो आगे लीक हुई है। जब तक ये दो चीज़ें आप सामने नहीं लाएंगे, यही बात काजी फैसल साहब के कमीशन ने कही थी कि हमें सोर्स से या असल में किसने ऑडियो लीक की या किसने ऑडियो रिकॉर्ड किया, हमें इससे क्या लेना देना, हम तो ऑडियो के ऊपर जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट कह रही है कि जब तक सोर्स और मलकियत ये चीज़ें सामने नहीं आएंगी, इनकी अदम मौजूदगी में उस ऑडियो वीडियो को किसी के खिलाफ बतौर सबूत का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जज साहब ने जो डिफेंस ए पुलिस स्टेशन ने मुतासरा लड़की के वालिद की शिकायत पर 4 लड़कियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और उस पर फिर केस आगे चला था। और जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल मिर्ज़ा नसर अहमद ने वफाकी तहकीकाती इदारे की साइबर क्राइम की असिस्टेंट डायरेक्टर मोहतरमा रुखसाना की मदद से असल ज़रिए की शिनाख्त के लिए एजेंसी की सलाहियत के बारे में अदालत के सवाल का जवाब देने के लिए मज़ीद वक्त मांगा। अदालत ने कहा कि क्या एफआईए के पास ये सलाहियत है कि वो ये पता लगा सके कि असल वीडियो किसकी थी, किसकी मलकियत थी और सोर्स कौन सा था। क्या ये एफआईए के पास इतनी सलाहियत है कि वो ये पता लगाए? जब एफआईए के पास ये सलाहियत नहीं है तो वो किस तरीके से साइबर क्राइम के केसेस को देखता होगा? जस्टिस शाहिद जमील खान साहब ने कहा अगर एफआईए के पास ऐसे शख्स या जरिए की शिनाख्त करने की सलाहियत नहीं है तो ला अफसर अदालत को आगाह करें कि क्या ये बैनुल अक़वामी सतह पर दस्तयाब है और बताया जाए कि वफाकी हुकूमत ने अभी तक अपनी सलाहियत को अपडेट क्यों नहीं किया। जज साहब ने कहा कि ऑडियोज़ और वीडियोज़ को रिकॉर्ड और अपलोड करके राजदारी के बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी एक कसीरुल जहती मामला है,
کہ جو آرٹیکل 14 کی خلاف ورزی ہے، کسی کی آڈیو ویڈیو ریکارڈ کرنا اور اس کو لیک کرنا، انہوں نے کہا کہ کچھ بنیادی سوالات ہیں کہ کیا کسی بھی ایجنسی وفاقی یا صوبائی کو آڈیوز یا ویڈیوز کی ریکارڈنگ کے لیے رازداری میں دخل اندازی کرنے اور اس کی خلاف ورزی کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ انہوں نے سوال کیا کہ اگر ریاستی سلامتی کے بہانے کوئی ایجنسی رازداری میں دخل اندازی کرتی ہے تو کیا اس طرح کے جمع کردہ مواد کو قانون کے تحت کسی شہری یا فوجداری کارروائی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جج نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کیا آزادی اظہار رائے جو ایک بنیادی حق ہے اسے استعمال کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے جب اس سے وقار اور ساکھ کی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہو؟ جسٹس شاہ جمیل خان صاحب نے کہا کہ رازداری کی خلاف ورزی ایک جرم ہے اور یہ اعلیٰ درجے کا جرم ہونا چاہیے، جو آرٹیکل 14 ہے، اور جس پر میں نے آپ کو کہا تھا کہ بے نظیر بھٹو کی حکومت گھر چلی گئی تھی، اور ابھی جو جوڈیشل کمیشن کا معاملہ ہے وہ پینڈنگ ہے۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے اس کے اوپر جو سوالات کھڑے کیے ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو جوڈیشل انکوائری کمیشن کیس ہے، تو عدالت کہہ رہی ہے کہ جو رازداری ہے اس کی خلاف ورزی ایک اعلیٰ درجے کا جرم ہے، اور اس طرح کے مواد کو عام کرنا ریاست کے لیے فوجداری قوانین کے ساتھ ساتھ معاشرے کے لیے ہرجانے کے لیے سول قوانین کا سہارا لے کر ناقابل برداشت بنانا ہوگا۔ جج صاحب نے کہا کہ جو شخص کسی شہری کی رازداری کی خلاف ورزی کرتا ہے، اگر اس کے خلاف کسی ایجنسی کی جانب سے کارروائی نہیں کی جاتی تو ایجنسی کے انچارج افسر کو جرم میں ملوث سمجھا جانا چاہیے، اور اس طرح کی غلطیوں کے لیے تادیبی کارروائی اور اس کے بعد اگر قانون کے تحت جائز ہو تو فوجداری کارروائی شروع کی جانی چاہیے۔ اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستانی شہریوں کی جو رازداری ہے اس کو ہر صورت محفوظ کیا جانا چاہیے اور ہر صورت اس کا تحفظ کیا جانا چاہیے۔ لاہور ہائی کورٹ نے جسٹس شاہ جمیل خان صاحب نے وفاقی حکومت سے یہ سوال پوچھا ہے کہ کس طریقے سے آڈیوز ویڈیوز کون ریکارڈ کرتا ہے، اور یہ کیا خلاف ورزی نہیں ہے جو آرٹیکل 14 ہے اس کی، اور کیا جو ایف آئی اے ہے اس کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ وہ یہ پتہ لگا سکے کہ اصل اس آڈیو یا ویڈیو کا مالک کون ہے، ملکیت کس کی ہے اور سورس کیا ہے؟ اس پر جواب طلب کر لیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے۔ دوسری جانب جعلی بھرتی کیس میں سیکرٹری اسمبلی کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اینٹی کرپشن پنجاب نے جعلی بھرتی کیس میں سیکرٹری پنجاب اسمبلی رائے ممتاز حسین کو گرفتار کیا ہے۔ ترجمان اینٹی کرپشن کے مطابق پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی میں گریڈ 17 کی 12 غیر قانونی بھرتیاں کی۔ پنجاب اسمبلی میں امیدواروں کو ریکارڈ میں رد و بدل کر کے بھرتی کیا گیا، اور بھرتی کے عمل میں گھپلوں کے لیے جعلی ٹیسٹنگ سروسز کی خدمات لی گئیں۔ ترجمان نے بتایا کہ اینٹی کرپشن انکوائری میں پنجاب اسمبلی میں جعلی بھرتیاں ثابت ہوئیں، جس کی بنیاد پر سیکرٹری پنجاب اسمبلی رائے ممتاز کو گرفتار کیا گیا۔ ترجمان کا اینٹی کرپشن کا کہنا ہے کہ رائے ممتاز نے پرویز الہی کے ساتھ مل کر پنجاب اسمبلی میں جعلی بھرتیاں کی ہیں۔ اب پہلے سپیکر تھے پرویز الہی اور اس وقت سیکرٹری تھے محمد خان بھٹی، پھر جب وزیر اعلیٰ بن گئے پرویز الہی تو محمد خان بھٹی ان کے پرنسپل سیکرٹری بن گئے اور رائے ممتاز حسین سیکرٹری بن گئے۔ تو اب سارا الزام رائے ممتاز پر لگا دیا گیا ہے، اور چونکہ کیس کو مضبوط کرنا تھا اس وجہ سے رائے ممتاز کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اس وجہ سے کہ جی گریڈ 17 کی 12 بھرتیاں کی گئیں۔ اب یہ معاملہ جس میں گرفتار کیا گیا ہے وہ معاملہ بھی پہنچ گیا ہے کس کے پاس؟ وہ اگر تو آج ڈیوٹی مجسٹریٹ صاحب نے ویسے ہی ڈسچارج کر دیا پرویز الہی کو تو بات ختم ہو گئی، کیونکہ 90% ڈیوٹی مجسٹریٹ ڈسچارج نہیں کرتے یا وہ میرٹ کی طرف نہیں جاتے، اور وہ ایک دن کا ریمانڈ دے دیں گے کہ کل دوبارہ متعلقہ عدالت کے سامنے پیش کریں۔ تو متعلقہ عدالت کون سی ہے؟ یہ وہی جج صاحب ہیں جن کے خلاف پریس کانفرنس ہو چکی ہے نگران پنجاب حکومت کی جانب سے، جو کہتے ہیں جج کو سیاسی ہیں، حالانکہ نگران حکومت کو خود غیر سیاسی ہونا چاہیے تھا۔ جو خود غیر سیاسی ہونا چاہیے تھا، جو آئین کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ الزام لگا رہی ہے معزز جج صاحب پر کہ وہ سیاسی ہیں، اور ان کے حوالے سے کل کچھ مزید الزامات لگائے گئے، اور اب وہی غلام مرتضیٰ ورک صاحب ہیں جو دوبارہ پرویز الہی کا کیس سنیں گے، اور پھر وہ اس کے اوپر جو بھی قانون کے مطابق ہوگا وہ ایکشن لیں گے۔ انہوں نے کیا کیا؟ پہلے جج صاحب پر الزامات لگائے، اور پھر نگران وزیر اطلاعات عامر میر کی جانب سے ان کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا صدر لاہور بار ایسوسی ایشن انتظار رانا انتظار پر، اور کہا گیا کہ ایک ڈاکو کی وکالت کرنا ایک صدر کو زیب نہیں دیتا۔ اس پر چونکہ باقاعدہ طور پر، اور پھر یہ ٹویٹ کر کے ڈیلیٹ کر دیا، کس نے؟ جو گورنمنٹ آف پنجاب کی آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس سے یہ ٹویٹ کیا گیا
جس کو بعد میں ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ یہ کون سا ٹویٹ تھا جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا کہ صدر لاہور بار ایسوسی ایشن کے حوالے سے کیا کہا جاتا رہا؟ اس پر لاہور بار ایسوسی ایشن، میں نے کہا تھا کہ یہ معاملہ ان کو بہت مہنگا پڑے گا، اس پر ایک ہنگامی اجلاس بلایا گیا صدر کی سربراہی میں لاہور بار ایسوسی ایشن نے، اور اس اجلاس میں یہ کہا گیا، پریس ریلیز میں اجلاس طلب کیا گیا، اور اس اجلاس میں کہا گیا کہ the agenda was to strongly condemn the derogatory and threatening remarks passed by the acting information minister Mr. Amir Mir regarding the judicial officers as well as the president of Lahore Bar Association۔ نہ صرف جج کے خلاف جو ان کی جانب سے دھمکی امیز ریمارکس دیے گئے ان کی مذمت کی جاتی ہے، بلکہ صدر لاہور بار ایسوسی ایشن کے حوالے سے، اور وہ جو صدر کا اور کسی بھی وکیل کا جو رائٹ ہے ٹو ریپریزنٹ کلائنٹس، اس کو absolutely irrational and unwarranted comments were made regarding these representation of a client, namely Mr. Pervez Ilaichi, ex-Chief Minister Punjab, ex-Deputy Prime Minister of Pakistan. The cabinet was unanimous in its decision to seriously condemn the statements of an illegal and unconstitutional provincial minister، جس کو کہا گیا ہے کہ جو نگران وزیر اعلیٰ ہے وہ نہ صرف غیر قانونی وزیر اطلاعات ہے بلکہ غیر آئینی ہے۔ The statement of an illegal and unconstitutional provincial minister and resolved to initiate civil as well as criminal procedure against Mr. Amir Mir، اور ساتھ یہ قرارداد منظور کی گئی ہے کہ عامر میر کے خلاف فوجداری اور دیوانی کارروائی شروع کی جائے گی، and threatening comments with to interfere in the affairs of the bar and bench، اور عدالت اور بار کے اختیارات میں جو دخل اندازی کی گئی ہے اس پر معافی نہیں دی جائے گی۔ The entire cabinet of Lahore Bar Association and demands Mr. Amir Mir removed from the cabinet۔ اگر ان کو آپ نے عہدے سے نہ ہٹایا تو ہم پھر سخت ایکشن لینے پر مجبور ہوں گے۔ لاہور بار ایسوسی ایشن کی جانب سے یہ قرارداد اور پریس ریلیز جاری کی گئی ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ جب معاملہ عمران خان کا آتا ہے تو وہاں ایک ماتحت عدالت کے جج کو بنیاد بنا کے 5 رکنی بینچ بن گیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا اتنے سخت ریمارکس دیے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ پتہ نہیں ابھی کچھ ہو جائے گا، اور پھر عمران خان اس عدالت میں گئے، اور عمران خان کو سرکاری ملازم نہیں تھے اس وقت وہ بطور ایک سیاسی جماعت کے سربراہ تھے، جہاں سرکاری ملازم ہیں جن کی مدت ختم ہو چکی ہے، جو غیر آئینی اور غیر قانونی بیٹھے ہیں اور جو خود غیر سیاسی ہونے چاہیے، وہ ایک جج پر پہلے انہوں نے کہا کہ جو عدالتوں میں ریلیف دے رہے ہیں ان جناح ہاؤس حملہ کیس میں، اس جج کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے گا، وہ ہائی کورٹ کا جج ہو سکتا ہے یا وہ دہشت گردی عدالت کا جج ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ابھی تو انہوں نے ابر گل صاحبہ جنہوں نے کل ڈاکٹر یاسمین راشد کو بری کیا ہے، اس کے حوالے سے بھی ان کی چیزیں سامنے آئیں گی، عطا تارڑ نے تو کر دی ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو مرتضیٰ ورک صاحب ہیں اس کے اوپر جو الزامات لگائے، اور پھر صدر لاہور بار ایسوسی ایشن پہ، اور اب یہ معاملہ ان کے گلے پڑ گیا ہے، اور اب بھلے عدالتیں ایکشن لے نہ لیں، لاہور بار ایسوسی ایشن اب کل کارروائی کرنے جا رہی ہے عامر میر کے خلاف۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔